اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر جو متعدد انجمنوں کی متحدہ آواز ہے، حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں اٹھائے گئے بعض اقدامات کے ضمن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبان اردو کے خدشات اور تحفظات سے میڈیا برادری کو آگاہ کرنا چاہتی ہے تاکہ اصل صورتحال متعلقہ اداروں بالخصوص حکومت اور عوام تک پہنچائی جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ یہ پوری تہذیب کا نام ہے۔ گویا اردو ایک ایسا تہذیبی اور ثقافتی آئینہ ہے جس میں برصغیر کا کوئی بھی شخص بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل، علاقہ و جنس اپنے ماضی اور حال کی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے تو اس ضمن میں ارباب فکر و نظر کی متفقہ رائے ہے کہ اردو زبان یہاں کے مختلف جغرافیائی خطوں، قوموں اور لسانی گروہوں کے درمیان رابطے کی واحد زبان ہے۔ اس اعتبار سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں اس زبان کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کے بیشتر تخلیق کار اپنے افکار و خیالات کو فنی، لسانی اور جمالیاتی در و بست کے ساتھ اسی اردو زبان میں پیش کر کے یہاں کی ثقافت کے نگار خانے کو رنگا رنگ بنا دیتے ہیں۔ انہیں خصوصیات کے پیش نظر ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محبان اردو سرکار کے اس فیصلے سے کافی رنجیدہ ہیں جس میں نائب تحصیلداروں کے تقرر میں اردو کو حذف کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سال رواں کے ماہ فروری میں سرکار نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمہ اسکولوں میں اول سے لے کر 10ویں تک ہندی زبان کو رائج کرنے کا مفصل خاکہ پیش کرنے کا کام رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ہم ہندی زبان سمیت کسی بھی زبان کو اسکولوں میں رائج کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس فیصلے نے اردو کے ایک لازمی مضمون کے بطور زک پہنچانے کے خدشات کو عوامی سطح پر جنم دیا ہے۔ یہ دونوں سرکاری فیصلے ہر اعتبار سے عوامی مزاج، منشا، چاہت اور اہمیت کے بالکل برعکس ہیں۔ اس ضمن میں مختلف علمی، ادبی، سماجی، تجارتی اور ثقافتی تنظیمیں متفقہ طور پر اردو کوآرڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر کی سرپرستی میں ان سرکاری فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے پرزور گزارش کرتی ہیں۔ یہی مطالبہ اردو سے وابستہ پروفیسر صاحبان، اساتذہ کرام، مصنفین، ادبا، شعراء، ریسرچ اسکالرز اور اردو سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگوں کا بھی ہے، جس کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ سب کی توجہ درج ذیل باتوں کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، اردو زبان کی عوامی مقبولیت اور اس کی شیرینی کی بدولت مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے تقریباً 150 برس قبل 1885 میں اسے سرکاری زبان کا درجہ عطا کیا ہے۔ نمبر 2، اردو کو یہاں دوسری مرتبہ سرکاری زبان کا درجہ اس وقت دیا گیا جب 1947 کے بعد جموں کشمیر میں عوامی حکومت اور آئین کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 3، اردو ایک عوام دوست زبان ہے جو نہ صرف جموں کشمیر اور لداخ کے 3 مختلف تہذیبی اور جغرافیائی اکائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ خود کشمیر کی مختلف لسانی اکائیوں مثلاً پہاڑی، گوجری، بلتی، شینا، کشمیری وغیرہ بولنے والوں کے درمیان بھی رابطے کی سب سے اہم اور مؤثر زبان ہے۔ نمبر 4، پورے ہندوستان میں اس وقت جموں کشمیر اردو کا واحد مرکز دبستان ہے، کیونکہ یہاں اس کے جاننے، سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے والے بلا تفریق مذہب و ملت سب سے زیادہ ہے۔
نمبر 5، اردو زبان کی خصوصیت کے پیش نظر یہاں اس زبان میں اخبارات و رسائل کی تعداد 250 سے زائد ہے، جس سے اس کے وسیع تر عوامی حلقۂ اثر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جموں کشمیر کی ثقافتی تاریخ میں اردو زبان کا نمایاں کردار رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 150 برس سے یہاں کے بیشتر تخلیقی اذہان کو اردو زبان نے ہی سہارا دیا ہے، اور ہنوز یہاں کے قلمکار زیادہ تر اردو ہی میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ نمبر 7، ایک نہایت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری و نجی سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات بڑے ہی شوق سے اردو مضمون پڑھتے ہیں، اور دیگر مضامین کے مقابلے میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، یونیورسٹی کی سطح پر پڑھائے جانے والے مضامین میں اردو زبان کے فارغین کو روزگار کے مواقع نسبتاً زیادہ میسر آتے ہیں، کیونکہ یہ زبان درجہ اول سے لے کر 10ویں جماعت تک کشمیر کے ہر اسکول میں، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک اختیاری مضمون کی حیثیت سے یونیورسٹی کی سطح تک پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر سطح پر اردو اساتذہ کی تقرریاں روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 9، سرکاری زبان کی حیثیت سے اردو زبان کو برقی میڈیا کے مختلف اداروں مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، آن لائن نیوز چینل وغیرہ میں استعمال میں لایا جاتا ہے، جس کے لیے اردو داں امیدواروں کو تقرری میں ترجیح دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اردو تعلیم یافتہ افراد کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں۔ نمبر 10، ثقافت کے فروغ میں اردو زبان کا کردار اظہر من الشمس ہے۔ فی زمانہ اردو زبان جموں کشمیر کے لسانی منظرنامے پر ایک توانا اور طاقتور لسانی ذریعہ کے بطور اپنی اہمیت منوا چکی ہے۔ اس لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہر ایک شخص اس زبان کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا ہے۔ نمبر 11، چونکہ آبادی کے ایک بڑے حصے کی مادری زبان کشمیری ہے، اس لیے یہاں کے اسکولوں میں اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان کو پڑھانے کا بھی نظم ہے۔ بعض ماہرین لسانیات کا ماننا ہے کہ کشمیری زبان کو بذریعہ اردو سکھانا آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں اعراب کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جبکہ کشمیری زبان میں اعراب کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کشمیری زبان سیکھنے والے طلباء کو اردو سے مدد ملتی ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر کی دیگر مقامی بولیاں اور زبانیں بھی اردو سے ہی مدد لیتی ہیں، خواہ وہ رسم الخط ہو یا اعراب۔ ہر دو اعتبار سے وہ اردو کی طرف ہی رجوع کرتی ہیں۔ ان میں پہاڑی، گوجری، بلتی، شینا، پنجابی وغیرہ زبانیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس طرح اردو کے فروغ سے دیگر مقامی بولیاں بھی پھل پھول سکتی ہیں۔ نمبر 12، اردو زبان کی عوامی اہمیت اور مقبولیت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ سرکار کی ہر فلاحی اور ترقیاتی منصوبہ اور اسکیم کو اردو زبان کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ایک ایسی ہندوستانی زبان ہے جو کنیا کماری، بنگال، گجرات سے لے کر بہار، یو پی اور پنجاب تک ہی کیا بلکہ سارے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو کشمیر تک عام کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا نکات کے پیش نظر اردو کوارڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر حکومت وقت سے التماس کرتی ہے کہ اردو زبان کے تئیں ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کی ترویج کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور نائب تحصیلداروں کی تقرری میں اردو کو حذف کیے جانے کے حالیہ فیصلے کو عوامی خواہشات کے احترام میں واپس لیا جائے۔ محکمہ مال کے دوسرے افسران کے ساتھ ساتھ نائب تحصیلداروں کا اردو سے واقف ہونا بہتر انتظامیہ چلانے میں مددگار ثابت ہوتا آیا ہے۔ کمیٹی کی یہ بھی مانگ ہے کہ اسکولوں میں اول سے لے کر 10ویں تک
ہندی رائج کرنے کے عمل میں اردو کی موجودہ تدریسی صورتحال کو کسی بھی صورت میں کسی بھی طور متاثر نہ ہونے دیا جائے اور 10ویں جماعت تک اس کی ایک لازمی مضمون کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ وہ پالیسی بیان ہے جو مختلف تنظیموں کے اس اتحاد نے عوام کے سامنے اور محبان اردو کے سامنے اور سرکار کے سامنے رکھا ہے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو وحدت کی زبان ہے، اردو رابطے کی زبان ہے۔ اردو کے بغیر ہمارے اگر اردو ہم بول نہ سکیں، اگر ہم اردو سیکھ نہ پائیں تو ہمارا پوری وادی کو چھوڑ کر نہ صرف وادی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ناممکن